الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ لائق صد احترام سامعین و حاضرین، آج جمعہ کے اس اجتماع میں حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور جو بہترین آپ کی تعلیمات ہیں ہم ان کا تذکرہ کریں گے۔ اہل اسلام جانتے ہیں کہ 28 صفر حضرت امام حسن مجتبیٰ کا یوم شہادت بھی ہے اور حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کا یوم انتقال بھی ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کی ذات طیبہ کے حوالے سے، چونکہ آلریڈی ہمارا ایک پروگرام اسی اتوار کے دن ہم نے منعقد کرنا ہے، تو اس لیے میں نے آج کے جمعہ میں حضرت مجدد پاک کی جو تعلیمات ہیں اس حوالے سے اپنے موضوع کا انتخاب کیا تاکہ دونوں ہستیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ اللہ جل شانہ نے اس دنیا میں ہم انسانوں کو بھیجا ہے تو انسانیت کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب اور ذرائع بھی پیدا فرمائے ہیں، اور اسی بنیاد پر قیامت کے دن انسان سے سوالات بھی ہوں گے کہ دین سیکھنے اور دین پر عمل کرنے کے حوالے سے سارے انتظامات ہو چکے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے زندگی کی حقیقت کیا ہے، تاکہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں اور نافرمانیوں سے باز رہیں۔ کتابیں بھی اللہ جل شانہ نے اسی لیے نازل فرمائیں کہ لوگوں کو مستقل ہدایت کا پیغام ملتا رہے۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے علماء ہیں، صالحین ہیں، یہ ذمہ داری ان کے سپرد کر دی۔ اچھا، یہ اب امت مسلمہ میں جس میں میں اور آپ شمار ہوتے ہیں، سلسلہ نبوت تو حضور کی ذات پہ مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب اس امت کے صالحین، فقہا، علماء ہیں جنہوں نے وہ دین اسلام کی آگے آبیاری کرنی ہے۔ ایک حدیث طیبہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سرے میں، یعنی ایک صدی ختم ہو رہی ہوتی ہے اور اگلی صدی کا آغاز ہوتا ہے، اس صدی کے سرے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک ایسا شخص پیدا کرتا ہے کہ اس بندے کے ذریعے سے، اس شخص کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی تجدید کروا دیتا ہے۔ یعنی لوگ قرآن میں یا سنت میں اپنی مرضی کی چیزیں شامل کر چکے ہوتے ہیں،
اپنی مرضی کی تشریحات کر چکے ہوتے ہیں، لوگوں کے عقائد ہیں، لوگوں کے اعمال ہیں، اخلاقیات ہیں، وہ مجروح ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر صدی کے آغاز میں ایک ایسا شخص پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے ذریعے سے جو صحیح دینی روایات ہیں، یعنی عقائد ہیں، معمولات ہیں، اخلاقیات ہیں اور دین اسلام کے دیگر احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ اس شخص کے ذریعے سے نکھار کر انسانوں باقی دیگر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ تو دین کا نکھار اللہ تعالیٰ یہ ریپیٹ کرتا ہے ہر صدی کے آغاز میں۔ اور ہم جن ہستی پاک کے بارے میں بات کر رہے ہیں، حضرت مجدد الف ثانی، ایک وہ شخص ہوتا ہے کہ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ اس دنیا میں پیدا کرتا ہے۔ ایک ایسا شخص بھی ہوتا ہے کہ وہ یہ جو 100 سال میں آتا ہے، اس کا فیض اور اس کا نکھار اگلے 100 سال تک رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہے۔ ایک حدیث طیبہ میں یہ ہے کہ یہ 100 سال کے بعد نکھار پیدا کرنے والا بھی ہوتا ہے اور ایک 1000 سال کے بعد بھی آتا ہے۔ تو حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد جو 1000 سال گزرے، وہ دین کی جو تجدید ہوئی ہے وہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی وجہ سے ہو گئی۔ پہلی صدی کے یعنی 1000 سالہ جو دور ہے اس کے مجدد حضرت عمر ابن عبدالعزیز، اور اس کے بعد جو اگلی صدی چلی ہے جس میں میں اور آپ بھی چل رہے ہیں، یہ جو صدی ہے یہ فیض یاب ہو رہی ہے حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی کی وجہ سے۔ بیٹھیں بیٹھیں۔ اب ان کی تعلیمات جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ ان کی انفرادی زندگی دیکھیں، آپ ان کی اجتماعی زندگی دیکھیں، آپ ان کی عبادات کا معاملہ دیکھیں۔ اچھا، آپ ان کا پھر حکومتی سطح پہ انہوں نے جو ایک پالیسی بنائی تھی اس لحاظ سے دیکھیں، یعنی کسی بھی لحاظ سے دیکھیں تو حضرت مجدد پاک آپ کو ہر فیلڈ میں اور ہر سطح پہ بہترین قسم کی خدمات سر انجام دیتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ چند ایک چیزوں کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے بڑا چیلنج اس وقت جو اکبر بادشاہ کے بنائے ہوئے اصولوں کا تھا۔ دین اکبری ہم نے ایک نام سن رکھا ہے صرف، اور ہم تھوڑا بہت یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اکبر بادشاہ نے بڑے غلط فیصلے کیے تھے۔ تو اس کے اس غلط فیصلوں میں جو سب سے بڑا غلط فیصلہ تھا کہ اس نے 3 بڑی قومیں، ہندو، مسلمان اور سکھ، ان کا مشترکہ ایک مذہب بنا دیا تھا۔ یعنی مسلمان ہے وہ اپنی پوری آزادی کے ساتھ اگر سکھوں کی عبادت گاہ میں چلا جائے یا ہندوؤں کی عبادت گاہ میں چلا جائے، کوئی نہیں روکے گا، وہاں پہ جا کے مصلی بچھا لے، کوئی نہیں منع کرے گا۔ ایسے ہی کوئی ہندو ہے یا سکھ ہے، اگر وہ مسجد میں آ کے اپنا بت ساتھ لے کے آ جائیں، وہ اگر یہاں پہ بت رکھ کے اپنی دینی روایات کے مطابق اگر رسم ادا کرنا چاہتا ہے تو اسے بھی کوئی منع نہیں کرے گا۔ ہزاروں مسلمانوں کی بچیاں، بیٹیاں، خواتین جو سکھوں اور ہندوؤں کے گھروں میں بیاہی گئیں اس مشترکہ دین کی وجہ سے جو اس نے اکبر بادشاہ نے بنایا تھا۔ اور یہ بہت مشکل ایک اس وقت کا دور تھا، لوگوں کو اس کے خلاف بولنے کی بالکل بھی اجازت نہیں تھی، لیکن حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی نے بہترین حکمت عملی کے ساتھ آپ نے عام عوام میں بھی تبلیغ کی، اور اس کے جو بڑے بڑے جرنیل تھے اور وزراء تھے ان کو آپ نے باقاعدہ خطوط لکھے اور پیغامات کے ذریعے ان لوگوں کو بھی سمجھایا کہ یہ تم کس بادشاہ کے پیروکار بنے ہوئے ہو۔ اب وہ حضرت صاحب سے بار بار پوچھتے تھے کہ آپ بتائیں تو ہم اس بادشاہ کا سر قلم کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی وقت نہیں ہے، تمہیں میں بتاؤں گا کہ تم نے کس وقت میں جا کر اس کے خلاف تلوار اٹھانی ہے۔ یعنی ایک گلی محلے سے آپ نے کوشش کا آغاز کیا، وہ کوشش کیا تاجر ہیں، کیا سیاستدان ہیں، کیا وزراء ہیں، وہ سب تک آپ نے وہ پیغام پہنچایا۔
پھر ایک وقت آیا، اکبر بادشاہ خود تو مر گیا، اس کے بعد جہانگیر بادشاہ تھا، تو اس نے کہا کہ یہ بزرگ جو ہیں یہ ہمارے نظام کو تسلیم نہیں کرتے، اور ان کی تبلیغ کا مسلسل جو معاملہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور لوگ ان کے مریدین ہو رہے ہیں، حلقہ احباب بڑھتا جا رہا ہے، ان کو تو ختم کرنا چاہیے۔ قصہ مختصر یہ کہ وہ جب جہانگیر نے اپنے محل میں، دربار میں جو اس کا بیٹھنے کا بنا ہوا تھا وہ ادھر بلایا، تو اب وہاں پہ ایک دستور اس کا یہ بنا ہوا تھا، جو بندہ بھی آئے تو پہلے آ کے اس کے سامنے اپنا سر ٹکا کے سجدہ کرتا تھا۔ بادشاہ سلامت کی طرف سے جب اس بندے کو ہوتا کہ سر اٹھا لو تو سر اٹھایا جاتا، یعنی سجدہ کرنے کا ایک رواج عام تھا، اور اسے شاہی آداب کے اسے تقاضوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ حضرت صاحب کو بلایا گیا، آپ گئے، اب وہ ایک مخصوص دروازہ جہاں سے گزر کے تو بادشاہ کے سامنے پیش ہونا تھا، پہلے اپنا پاؤں ادھر رکھا، سر جھکانے کی بجائے پاؤں رکھا، تو اسی قابل ہے کہ تیرے منہ کی طرف پاؤں کیا جائے۔ اب اس نے کہا کہ یہ شاہی آداب تو بجا نہیں لایا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ یہ سر اتنا قیمتی ہے، یہ اللہ کے علاوہ کس کے سامنے جھک سکتا ہے؟ تو اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا کہ سزائے موت دے دیں اس کو۔ اب اس کا جو وزیر اعظم تھا جہانگیر کا، وہ نظام الملک، اور نظام الملک حضرت مجدد پاک کا مرید بھی تھا اور عقیدت مند، تو پھر ظاہرہ ہوگا۔ تو اس نے مشورہ دیا، حضرت جی آپ اس کو اگر سزائے موت دلوا دیں گے تو مجھے بتائیں کہ ایک بہت بڑی سازش ہے جو آپ کے خلاف ہو سکتی ہے، ان کے تو مریدین ہی بہت زیادہ ہیں، تو آپ سے تو سنبھالے نہیں جائیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا کیا کریں؟ کہنے لگا کہ آپ ایسے کریں کہ ان کو گوالیار جو جیل ہے ادھر آپ منتقل کر دیں، اور بڑی بھیانک قسم کی وہ قید خانہ تھا، وہ جیل تھی۔ تو اب یہی جو مرید ہے نظام الملک اور وزیر اعظم بھی ہے، وہ حضرت صاحب کو جیل خانے میں ڈالنے کے لیے لے کے جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ حضرت جی بادشاہ کے فیصلے کو کوئی بندہ ٹال نہیں سکتا تھا، لیکن ایک بڑی سزا سے آپ کو میں نے یہی سمجھا کہ دنیا میں آپ موجود رہیں تاکہ اپنا مشن ہے، ویژن ہے، اس کے مطابق آپ سرگرمیاں جاری رکھیں، تو موت سے بچا کر میرے عمل دخل سے آپ جیل خانے میں جا رہے ہیں، حضرت جی میں یہی خدمت آپ کی پیش کر سکتا تھا۔ اس کے بعد آپ نے حکم نامہ جاری کیا کہ خاص طور پہ 3 بڑے جو گورنرز ہیں ان کے ہاتھ میں ایک فوج کی کمان بھی ہے، بنگال کا، پنجاب کا اور افغان کا، آپ ان سے کہیں کہ بادشاہ کے خلاف تلوار اٹھا لیں۔ اس کے بعد پھر بادشاہ کے ساتھ جنگ ہوئی، اور یہ دریائے جہلم تھا غالباً، اس کے کنارے پر ہی جنگ ہو رہی تھی، انہوں نے جہانگیر بادشاہ کو پکڑ لیا۔ اب جس جیل خانے میں حضرت مجدد پاک ہے اسی جیل خانے میں جہانگیر کو لا کے حضرت کے قدموں میں ڈالا۔ اب شاہی آداب کے مطابق بادشاہ جہانگیر نے حضرت کے سامنے جب سر اپنا زمین پہ رکھا تو حضرت نے اس کو اٹھایا، آپ نے فرمایا کہ بندہ خدا یہی تو رسمیں ختم کرنے کی بات میں کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ایک شرط رکھی، آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ابھی بھی بادشاہ کی سیٹ پہ تم ہی بیٹھو گے، لیکن جو نظام چلے گا اب تمہارا وہ دین اکبری والا نظام نہیں چلے گا، ہم تمہیں بتائیں گے اصل دین اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ اس کے بعد پھر اسی محل کے اندر علماء کے لیے کمرے بنائے گئے، اور 500 علماء وہاں پہ ہر وقت ان کا قیام کا انتظام کیا گیا۔ جہانگیر بادشاہ دنیا سے چلا گیا، اس کے بعد آگے چلتے ہوئے اس کا پوتا غالباً یہ عالمگیر آیا، تو اس نے 500 علماء کی نگرانی میں ایک آئین تیار کیا اپنی ریاست کے لیے، جسے فتاوی عالمگیری کہا جاتا ہے۔ پھر وہ مغلوں کے زوال تک وہی فتاوی عالمگیری اس پوری ریاست کے آئین کے طور پہ شامل رہا تھا۔ یہ بہت بڑی ایفرٹ تھی حضرت مجدد پاک کی، اور شاید انہی کی وجہ سے ہی آپ کو مجدد الف ثانی کا لقب دیا گیا۔ اچھا، میں جو عرض کرتا ہوں نا اب آپ کے سامنے کچھ چیزیں، یہ تو بہت بڑی، یعنی آپ نے پورے نظام کو ہی چینج کر کے رکھ دیا۔ آپ کی جو ایک زندگی لوگوں کے ساتھ گزری ہے، اس میں جو تعلیمات میرے لیے اور آپ کے لیے سمجھنے والی ہیں۔ دیکھیں، زندگی میں ہم بہت کچھ بننا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ایک انسان کو اپنے بارے میں شاید اتنا جاننا ضروری نہیں ہے
جتنا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا علم حاصل کرنا اس کے اوپر لازمی ہے۔ اپنے بارے میں اگر دنیا میں کبھی آپ پوری زندگی کچھ نہیں سمجھ سکے، اپنے آپ کو گزارا ہو جائے گا، لیکن حضور کی سیرت طیبہ کا علم حاصل نہیں کر سکا بندہ، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنے بنائے ہوئے نظام، اپنا بنایا ہوا سسٹم، اپنے اصول، ضابطے، تقاضے، چاہے وہ گھر کے ہوں، چاہے مارکیٹ کے ہوں، چاہے خاندان کے ہوں، چاہے کمیونٹی کے ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رولز ہیں، ان کو فالو کرنا ضروری ہے۔ حضرت جی، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے رولز کے آگے کوئی کسی کی اوقات نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ غلطی اس وقت کریں گے، نقصان اس وقت اٹھائیں گے، اپنی مرضی کے قانون بنا کے اپنی مرضی کے جب فیصلے کریں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے جب ہو گئے تو اب کسی بندے کو اختیار حاصل نہیں ہے اس میں۔ میں ایک آدھی صرف مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ان کی تعلیم رکھتا ہوں۔ دیکھیں، حضرت مجدد پاک کے وجود پہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کا اثر یہ تھا، یہ فاروقی ہیں، یعنی حضرت فاروق اعظم کے خاندان سے۔ آپ کے آس پاس اگر کوئی خلاف سنت کام ہوتا تھا نا، تو حضرت کی یہ رگیں پھڑکنے لگتی تھیں۔ آپ اس سے سمجھ جاتے تھے کہ ابھی ابھی کسی نے کوئی کام کیا یا کسی نے کوئی بات کیا جو حضور کی سنت کے خلاف ہے۔ یعنی اس قدر اپنے آپ کو عشق مصطفیٰ میں ڈھال چکے تھے اور حضور کی سنتوں پہ، حضور کی سیرت پہ عمل پیرا ہو چکے تھے کہ ان کے وجود میں اللہ نے یہ تاثیر رکھ دی تھی۔ صرف اتنی سی بات، صرف اتنی سی، رات کو اپنے کمرے میں گئے سونے کے لیے، بستر پہ لیٹے ہیں، نیند نہیں آ رہی، بے چینی کی حالت میں، ایک غیبی آواز ہے، غیبی آواز ہے۔ آواز کس کی ہے دکھائی کوئی نہیں دے رہا، لیکن آواز یہ ہے کہ ہمارے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر شیخ احمد تم سمجھتے ہو کہ تمہیں سکون آ جائے گا زندگی میں، کوئی آرام پالو گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بے چین ہو کے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، میں نے کیا کیا؟ پھر وہ سونے کی کوشش کرتے ہیں، الٹ پلٹ ہوتے ہیں، لیکن بے چینی ایسی ہے کہ نیند نہیں آ رہی۔ اللہ کی بارگاہ میں مراقبہ کیا، معافی مانگی کہ یا اللہ تو میری مدد فرما کہ میں نے آج کیا کر دیا۔ تو مراقبے میں اللہ جل شانہ کی طرف سے الہام آتا ہے کہ ہمارے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ یہ ہے کہ حضور سونے سے پہلے اپنا بستر جھاڑ کر پھر اس کے بعد سویا کرتے تھے۔ تو نے آج بستر نہیں جھاڑا، اس کے بغیر ہی سو گئے ہو۔ تو آپ دوبارہ کمرے سے باہر گئے، واپس آتے ہیں سونے کی نیت سے، بستر جھاڑتے ہیں، اس کے بعد سوتے ہیں تو آرام آ جاتا ہے اور پھر سکون کی نیند آتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ معمولی سی ایک سنت جسے ہماری زندگیوں میں شاید کوئی اہمیت حاصل نہ ہو، لیکن میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ایک سنت مصطفیٰ اگر چھوڑنے کی وجہ سے اتنی بے چینی ہے تو ساری زندگی جس بندے کو پرواہ ہی نہ ہو اور جس بندے کو علم ہی نہ ہو کہ میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، میرے نبی کی سنت مطہرہ کیا ہے، حضور کی عادات مبارکہ کیا ہے، اخلاق کریمہ کیا ہے، جس بندے کے اندر یہ احساس ہی نہیں ہے سیکھنے کا، سمجھنے کا، اپنی دنیا میں وہ شریعت مصطفیٰ ہے، آداب مصطفیٰ ہے، حضور کے اخلاق کریمہ ہے، جو اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کرتا، کیا تعویذ اثر کرے گا وہاں پہ؟ اس کے سجدے اس کو کیا نفع دیں گے جس کے سجدوں میں حضور کی عادتیں شامل نہیں ہیں؟ وہ رزق اس کو کیا سکون دے گا؟ وہ رزق اس کو کیسے محتاجیوں سے بچائے گا کہ جس رزق کے کمانے میں حضور کی عادات مبارکہ شامل نہیں ہیں؟ کیسے سکون آئے گا ان کی زندگیوں میں؟ اور یہی اس وقت کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ اس سے بڑی بات آپ کی تعلیمات میں کیا کی جا سکے؟ اپنے بیٹوں کو بلایا، علیل تھے اس وقت، بہت علیل تھے، اور اسی علالت میں ہی حضرت کا انتقال ہوا تھا۔ اپنے بیٹوں کو بلایا، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس تعلیم مبارکہ کو پڑھا، میں نے جانا، میں نے اس پہ عمل کر لیا ہے۔ ایک تعلیم حضور کی، ایک سنت رہ گئی ہے، وہ میرے بس میں نہیں ہے۔ تو میں یہ تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اگر تمہارے جیتے جی اگر وہ اسباب بن جائیں تو تم وہ عادت کریمہ حضور کی وہ میرے ساتھ پوری کر لینا۔ کیا ابا جان؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ حضور اپنے نواسے، اپنے نواسیوں کو
اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا کرتے تھے اور بکری کی شکل بن کے حضور ان کو اپنی کمر پہ بٹھا کے تو یوں گھر میں چلا کرتے تھے۔ اللہ نے میرے جیتے جی مجھے کوئی نواسا یا نواسی نہیں دیے، ورنہ حضور کی یہ عادت بھی پوری کر لیتا۔ اب بیٹوں کو وصیت کرتے ہیں کہ تم سے اگر ممکن ہو تو پھر یہ کرنا کہ نواسا یا نواسی تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے جیتے جی اللہ عطا فرما دے تو میری قبر پہ دائیں بائیں لا کے بٹھا دینا، تاکہ میدان معاشر میں پہنچنے سے پہلے پہلے حضور کی یہ والی سنت بھی ادا ہو جائے۔ حضرت جی ہم نے تو یورپ کے کلچر کو انجوائے کیا ہے، ہم نے اپنی بنائی ہوئی رسمیں انجوائے کر کے دیکھ لی ہیں، چاہے وہ خوشی کی رسمیں ہیں چاہے وہ غمی کی رسمیں ہیں، لیکن حضور کی سنت مطہرہ کو انجوائے کر کے نہیں دیکھا۔ اتنا سکون حضور کی سنتیں ادا کرنے میں، حضور کی عادات مبارکہ، اتنا سکون ہے، اتنا امن ہے اور ایسی ایک دلی تسکین ہے۔ میں بہت دفعہ یہ بطور دعویٰ بھی آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، کچھ دن آپ اپنی جو ڈیلی کی روٹین ہے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ کے مطابق ادا کر کے دیکھیں، ایک ہفتے کا ایکسپیرینس کریں، آپ کہیں گے نہیں یار پہلے تو بھولیا رہا، میں تو پتہ ہی نہیں سی زندگی کا مزہ کتنا ہے۔ ہم نے ہمیشہ انجوائے کیا دوسروں کی عادتوں کو اور حضور کی سنتوں کو چھوڑ دیا۔ تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اگر بستر جھاڑنے کی سنت ادا نہیں ہوتی تو رات بھر ان کو سکون کی نیند نہیں آتی۔ آپ اندازہ لگائیں ساری زندگی جس بندے کی ایسی ہی عادتوں میں گزر جائے، کیا سکون ہے اس کی زندگی میں۔ اور دوسری چیز میں ان کی حیات طیبہ سے جو سمجھ آتی ہے، ہر سال گفتگو ہوتی ہے، میں ہر سال یہ بات عرض کرتا ہوں اور مجھے یہ ریپیٹ کرنے میں کوئی جھجک بھی محسوس نہیں ہوتی کہ یار 10 دفعہ 12 دفعہ یہ بات کر لی ہے، دوبارہ کریں گے تو آپ کیا کہیں گے، مولوی صاحب ایک ہی گل کرتے ہیں۔ دیکھیں جسم کی بھوک ہے، اب وہ خوراک اس کی ضرورت ہے، صبح کھانا کھایا دوپہر کو پھر بھوک لگ گئی، دوپہر کو کھانا کھا لیا شام کو پھر بھوک لگ گئی۔ اب جو ضرورت ہے اسے پورا کرنے کے لیے دنیا 1000 دفعہ کہے یا دیہڑی 3 باری کھا جاندے ہو، تو ہم کہیں گے ضرورت جو ہے کھانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ وہ تعلیمات ہیں جو ہمارے لیے سیکھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت مجدد پاک کے جتنے بھی مکتوبات شریف ہیں آپ ان کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو ان میں ایک چیز واضح طور پہ نظر آئے گی کہ آپ نے اصول ترجیح کو بہت اپنی زندگی میں اہمیت دی ہے۔ اصول ترجیح کو، ترجیح پرائرٹیز، آپ کی ترجیحات کیا ہیں، پہلے اولین فیصلوں میں کیا چیز ہیں، آپ کی چاہتوں میں سب سے اہم چیز کیا ہے۔ آپ کسی بھی کام کا کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، رشتوں کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اپنا فارغ وقت آپ نے کچھ گزارنا ہے، اس حوالے سے آپ کو دوستوں کے ساتھ ملنا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی زندگی کا کام کرتے ہیں، سب سے پہلے خیالات آپ کے ذہن میں کیا آتے ہیں، اولین ترجیحات میں کیا چیزیں رہتی ہیں۔ اس حوالے سے حضرت صاحب نے فرمایا کہ احکامات شریعہ کی 2 قسمیں ہیں جسے ہم دین اسلام کہتے ہیں۔ دین اسلام کی اصل بڑی برانچز 2 ہیں، ایک ہے وہ کام جن کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور دوسرا وہ ہوتا ہے کہ جن سے اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں سے منع کیا ہے، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں اوامر کہتے ہیں، جن سے منع کیا ہے انہیں منہیات کہتے ہیں۔ تو اس میں اصول ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو کرنے کے کام ہیں آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کرنے کے کام ہیں، جس کام کی سب سے زیادہ تاکید کی ہے، بار بار حکم دیا ہے، وہ کام ہماری زندگی میں اتنی ہی تاکید کے ساتھ، اتنی ہی ترجیح کے ساتھ سب سے پہلے آنا چاہیے۔ ایسے ہی جن کاموں سے منع کیا منہیات ہیں، جتنی شدت کے ساتھ اور جتنی وعید کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول نے جس کام سے منع کیا ہے، آپ اسی تاکید کے ساتھ سب سے پہلے انہی کاموں کو چھوڑیں گے۔ اسے اصول ترجیح کہتے ہیں۔ میں اس پہ مثال پیش کرتا ہوں، دیکھیں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ ساری عبادات ہیں۔ آپ اگر ان کے بیانات دیکھیں قرآن عزیز میں سب سے زیادہ کس عبادت کو کتنی سختی کے ساتھ بیان کیا گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ بھی کسی کام کا حکم دیا ہے تو وہ بات فرض ہے، لیکن نماز کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو نماز کا حکم کم و بیش 650 مرتبہ سے لے کر 700 مرتبہ صرف نماز کا حکم ہے۔
ایک مرتبہ ہی کافی تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اور کام بہت سارے ہیں، نماز کا تکرار کے ساتھ جو اللہ جل شانہ نے حکم فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اس بارے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبادت نہیں چھوڑ سکتے، یہ عبادت نہیں چھوڑ سکتے، اور اس عبادت پہ اور کسی عبادت کو ترجیح نہیں دے سکتے، ورنہ بہت بڑی بددیانتی، نا انصافی ہوگی اللہ کے نظام کے ساتھ۔ اب میں مثال پیش کروں آپ کے سامنے، ہوتا کیا ہمارے جنازے کا اعلان ہوا جی 10 بجے جنازہ ہے۔ اب جنازہ جو ہم ادا کرتے ہیں، نماز جنازہ، یہ فرض کفایہ ہے، 5 وقت کی نمازیں، اور آپ جمعے کی نماز لگا لیں، یہ فرض عین ہے۔ اب اس کو صرف سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی آپ کے گلی محلے میں 2-4 لوگ ادا کر لیں، اگر وہ بندہ مارکیٹ کا ہے تو مارکیٹ کے 2-4 بندے جا کے ادا کر لیں، بس فرض ادا ہو گیا۔ جو نہیں شامل ہو سکا گناہ گار نہیں ہے، کیونکہ فرض کفایہ ہے، 2-4 لوگوں نے ادا کر لیا تو ہو گیا۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس فرض کفایہ کے لیے صاحب جی چھٹی چاہیے تھی، چھٹی بھی لے لی، دکان بھی بند ہو گئی، مارکیٹ بھی بند ہو گئی، پورے اہتمام کے ساتھ کیا ادا کیا؟ فرض کفایہ۔ حالانکہ وہ اگر چند لوگ بھی ادا کر لیتے وہ سب کی طرف سے ادا ہے، نہ ادا کرنے والا گناہ گار بھی نہیں ہے۔ کیا یہی اہتمام فرض عین 5 وقت کی نمازوں کے لیے بھی ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے مزاج کو ابھی تک مسلمان نہیں سمجھ سکا۔ تو اصول ترجیح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس کام کا سختی کے ساتھ حکم دیا ہے، اس کام کو سب سے پہلے اپنی زندگی میں اپلائی کیا جائے گا۔ ربیع الاول شریف آ رہی ہے، مساجد میں میٹنگز ہوں گی کہ مسجد کو سجانا کیسے ہے، مسجد کو آگے انتظامات کیسے کرنے ہیں۔ وہ جی سجاوٹ کا بھی سارا معاملہ ہو گیا، تعمیر کا بھی سارا معاملہ ہو گیا، صفحہ یہو جہاں ہونی چاہیے، چنڈیاں یہو جہاں ہونی چاہیے، اچھا باہر کی لوکیشن وہ لائٹیں وغیرہ ایسی ہونی چاہیے تھی۔ حضرت جی یہ چیزیں نہ بھی ہوں تو یہ نظام چل جاتا ہے، لیکن مسجد میں اگر نمازیوں کی تعداد کم ہے تو اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ دین کی ترجیح میں نمازی ہیں، مسجد کی مینٹین نہیں ہے، اگرچہ یہ ساری چیزیں بھی اچھی ہیں نمازیوں کی سہولیات کے لیے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ذہنی طور پہ ترجیحات میں کیا ہوتا ہے۔ اپنے بیٹے یا بیٹی کو زندگی گزارنے کے آپ نے گر سکھا دیے کہ بزنس کے یہ رولز ہوتے ہیں، مارکیٹنگ کے یہ طریقے ہیں، لیکن بتائیں کہ اگر حلال اور حرام کی تمیز نہیں سکھائی، آپ جانتے ہیں کتنا بڑا نقصان ہو گیا اس میں۔ شادی بیاہ کا موقع ہے جی، ساری رسمیں ادا کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ رشتوں میں دراڑ پڑ جاتی ہے۔ اس بیٹے کو یہ تہذیب نہیں سکھائی کہ پہلے تو اپنے ماں باپ کے ماتحت ہے، ایک خاندان سے جڑا ہے، شادی کے بعد 2 خاندانوں میں تو شامل ہو جائے گا، 2 خاندانوں میں رشتوں کی تمیز کیا رکھنی ہے، کس رشتے کو کتنی زیادہ اہمیت دینی ہے، بچے کو اور بچی کو دونوں کو سکھایا جائے، یہ تہذیب نہیں سکھائی جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کی جو ترجیحات ہیں وہ چھوڑ کر جب ہم زندگی گزاریں گے نقصان ہی نقصان ہے۔ تو حضرت صاحب کی تعلیمات جب پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے۔ اچھا سوٹ پہن لیا، اچھی خوشبو لگا لی، اچھا حلیہ بنا لیا، گھڑی شڑی پہنی ہے تو وہ ذرا ہاتھ آگے کر کے وہ دکھایا جاتا ہے نا، پائن کڑی پائی ایسی۔ موبائل وغیرہ کسی کی کوئی چاہت نہیں ہے کہ آپ کے پاس کون سا ماڈل ہے، لیکن ساتھ سامنے رکھیں گے۔ لیکن یہ سارا کچھ ہے، ٹھیک ہے پرسنالٹی، لیکن حکم کیا دیا گیا؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ صاحب تقوی ہے۔ یہ تقوی کا حسن، تقوی کا زیور، اور میں تقوی کی اگر سادی سی بات کروں، تقوی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ کا حسن اگر اس بندے کی زندگی پر نہیں ہے، وہ سارے حسن لے کر پھرتا ہو، کوئی حسن نہیں ہے۔ لیکن حضور کی عادات مبارکہ ہیں، سفید سوٹ بھی پہنا ہو، خوشبو لگائی ہو، اللہ نے حیثیت دیا، گھڑی بھی رکھی ہے، موبائل بھی رکھا ہے، یہ ساری چیزیں اگر وہ حضور کی عادات مبارکہ کا حسن شامل ہے، یہ ساری چیزیں آپ کا قد اور بڑا کر دیں گی، آپ اچھے آدمی لگیں گے۔ لیکن وہ حضور کی عادات مبارکہ اگر زندگی میں شامل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔
یہ اصول یعنی کرنے کے جتنے کام ہیں دین اسلام نے جتنی سختی کے ساتھ کرنے کے کام بتائے وہ سب سے پہلے اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں، اور ایسے جن کاموں سے منع کیا جتنی سختی سے منع کیا وہ کام اتنی ہی سختی سے اپنی زندگیوں سے ختم کیے جائیں۔ جیسے میں ایک مثال پیش کروں آپ کے سامنے، بہت ساری حرام کی چیزیں ہیں دین اسلام میں بتائی گئی کہ یہ چیز حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ سود کو بھی اس میں شامل کیا، سود بھی حرام ہے اور اس کے نقصانات بھی بتائے۔ ان ساری حرام کردہ چیزوں میں مطلب کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دے کے آپ نے پیسہ کما لیا، حرام ہے۔ رشوت حرام ہے۔ ناجائز آپ نے کوئی مقدمہ کسی پہ کرا دیا، اس وکیل کے اوپر جانتا ہو کہ ناجائز مقدمہ ہے لیکن فیس لے لیتا ہے، وہ فیس لینا حرام ہے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں ہو گئیں، لیکن سود کا معاملہ پیش کیا، یہ بھی حرام ہے۔ آپ دیگر ساری چیزوں کو حرام قرار دیا، لیکن سود کے معاملے میں ایک اضافی جملہ اللہ جل شانہ نے بیان کیا کہ اگر تم سود والے معاملے سے باز نہ آئے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہو گیا۔ اچھا، یہ کسی اور حرام کی کسی برانچ میں نہیں ہے، یہ صرف سود میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام کام جتنے بھی قرار دیے گئے ان سب میں سود سب سے بڑا حرام ہے۔ یہ سب سے پہلے زندگیوں سے ختم ہوگا۔ اور اللہ کا کیسا نظام ہے، اللہ جل شانہ کا کیسا نظام ہے۔ ارشاد فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، باہم خرید و فروخت کرنا یہ تمہارے لیے جائز اور حلال ہے، سود حرام ہے۔ خرید و فروخت جائز ہے، سود حرام ہے۔ خرید و فروخت کیوں ہے؟ آپ کی رقم ہے، بہت سارے ہاتھوں میں رہتی ہے، بہت سارے لوگوں کو روزگار ملتا ہے، اس لیے بہت سارے لوگوں کو جس کام سے روزگار ملتا ہے دین بھی انہیں اچھا سمجھتا ہے۔ سود کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک بندے کا مفاد ہے، بس صرف ایک بندے کا، اس نے رقم دی اور اضافی رقم اس کے ساتھ واپس لے لی، اس کو حرام قرار دے دیا۔ اس سے دین کا ایک ہمیں تقاضا سمجھ آ گیا، ایسا لین دین، ایسا کاروبار جس میں صرف ایک بندے کا نفع ہو، دین اسلام اسے پسند ہی نہیں کرتا۔ آپ کے پاس سرمایہ ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس رہے، بہت سارے لوگوں کے ہاتھوں سے گزر کے اس مارکیٹ میں رہے، بہت سارے لوگ اسے فائدہ حاصل کریں۔ آپ یورپین کلچر اٹھا کے دیکھیں، بزنس مین کو وہ آدمی بڑی ترجیح دیتے ہیں، صرف اس لیے دیتے ہیں کہ اس کا پیسہ مارکیٹ میں رہتا ہے، بہت سارے لوگ اسے تنخواہیں لیتے ہیں، کام کرتے ہیں، روزگار حاصل کرتے ہیں، وہ بھی اس حقیقت کو سمجھ چکے ہیں۔ یہی چیز ہمارا دین اسلام بتاتا ہے، لیکن حرام کو پسند نہیں کیا ہمارے دین اسلام نے۔ یہ زندگی سے سب سے پہلے ختم کریں گے، اور یہی تعلیمات ہیں جو حضرت مجدد پاک نے بیان کی ہیں۔ یعنی جو کرنے کے کام ہیں، دین اسلام نے جتنی سختی کے ساتھ جو کام کرنے کا حکم دیا اتنی ہی سختی کے ساتھ ہماری زندگی میں شامل ہونا چاہیے، اور جو منہیات شرعیہ ہیں، یعنی جتنی سختی کے ساتھ کسی کام سے منع کیا ہے وہ کام اتنی ہی سختی اور تاکید کے ساتھ ہماری زندگیوں سے ختم ہونے چاہیے۔ یہ اصول ترجیح ہیں جو حضرت مجدد پاک نے بیان فرمائے ہیں۔ اب میں آخر میں آپ ہی کی ذات اقدس کے بارے میں ایک چیز عرض کروں کہ جب حضرت کا انتقال ہوا، دو چیزیں بہت عمدہ قسم کی ہمیں آپ کی حیات سے ملتے ہیں۔ حضرت شیخ ہاشم حضرت کے مرید ہیں، وہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، بیمار تھے اس وقت حضرت صاحب۔ آپ نے اپنا وہ جو جائے نماز تھا، مصلی تھا، وہ حضرت شیخ ہاشم جو ان کے مرید تھے، خلیفہ بھی تھے، ان کو پیش کیا کہ یہ اپنے پاس رکھو۔ انہوں نے اپنے پیر و مرشد کی نشانی سمجھی، اپنے پاس رکھ لیا، تھیلے میں رکھا، چلے گئے۔ حضرت کا انتقال ہو گیا، اور انتقال جب ہوا تو حضرت کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، جیسے نماز کی حالت میں ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ ایک صاحبزادے آئے، انہوں نے آ کے ہاتھ کھول دیے، تو کچھ ہی دیر کے بعد دیکھا پھر حضرت صاحب کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ ایک بیٹے آئے، پھر انہوں نے آ کے ہاتھ کھول دیے، پھر ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ تو آپ کے بڑے بیٹے جو حضرت سعید ہیں رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ، وہ آئے تو کہنے لگے کہ آپ 1000 مرتبہ بھی ہمارے والد گرامی حضرت صاحب کے ہاتھ کھول دو گے نا، پھر یہ ہاتھ بندھے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، ساری زندگی جن اعمال میں گزارتے ہو نا، تمہارے مرنے سے پہلے اللہ دکھا دے گا کہ تمہارا خاتمہ کس کام پہ ہوا ہے۔ اس لیے اپنے اعمال اچھے رکھو، دنیا میں جب رہتے ہو، دنیا سے رخصت ہو کے زمانہ گواہی دے گا کہ یہ کون سے اعمال کرنے والا آدمی تھا۔ برے اعمال ہیں تو چہرہ دیکھ کر لوگ استغفر اللہ پڑھا کریں گے،
ایک یہ ان کی کرامت ظاہر ہوئی، دوسرا یہ کہ وہ شیخ ہاشم جو ان کا مصلی لے کر چلے گئے، اب وہ کہتے ہیں حضرت کا انتقال ہوا، میں نے پھر سوچا کہ حضرت کا مصلی ہے، بچھاتے ہیں نماز پڑھا کریں گے، کھولا دیکھا تو وہ سجدہ کرنے کی جگہ جو تھی کثرت سجود کی وجہ سے، کثرت سے سجدہ کرنے کی وجہ سے وہ جگہ گھسی ہوئی تھی، پھٹ گئی تھی۔ حضرت نے کینچی سے وہ حصہ کاٹا، اپنے پاس رکھ لیا، وہاں پہ جوڑ لگا کے پیمن لگا کے اسے مصلی بنا لیا۔ اب یہ جو حصہ ان کے پاس کٹا ہوا، حضرت نے بڑا سوچا کہ میں کیا کروں، ضائع کر دوں، پھینک دوں، میرے مرشد کی نشانی ہے، پھینک نہیں سکتا اسے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اپنی ٹوپی کے اندر والے حصے میں اس چیز کو سی لیا، اب اس کے بعد دستار باندھی، سارا دن وہ اس حصے کا اثر یہ رہا کہ ایک عجیب سی کیفیت ہے، ٹھنڈ پڑی ہوئی ہے سینے میں اور عجیب سی خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ رات کو سوتے ہیں، آنکھ لگی، جیسے آنکھ لگی اگلے ہی لمحے حضور کا دیدار نصیب ہو گیا، بہت خوش ہوئے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اچھا پھر وہ سوتی ہیں، دوبارہ حضور کا دیدار ہو گیا، لکھا ہے کہ 17 مرتبہ حضور کا دیدار ہوا، چیخیں نکل گئی حضرت کی، حضور آج اتنا کرم کس وجہ سے؟ فرمایا کہ تیرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے، بات اصل یہ ہے کہ جس کا سجادہ تیرے سر کا تاج بنا رہا، یہ اس کا اثر ہے کہ حضور کی بار بار زیارت ہے۔ اب وہ سمجھ گئے کہ جس کے سجادے میں اتنا فیض ہے، اللہ نے اس ذات میں کتنا فیض رکھا ہوگا۔ تو یہ ہستیاں یقیناً قابل اتباع شخصیات ہیں، یہ ہستیاں اسی لائق ہیں کہ ہماری زندگیوں کی آئیڈیل شخصیات میں ایسی ہستیاں شامل ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دینی مساعی قبول فرما کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے، اور جو ان کی سیرت کا، تعلیمات کا میں نے اور آپ نے پیغام سنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔